الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لنا ولظالمن ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے، اللہ کی یاد کیجیے، ذکر خدا کیجیے، قبر کا یاد کیجیے، قیامت کی یاد کیجیے، اور یہی بہترین سامان آخرت ہے. میرے محترم مومنین، امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، من دخلہ العجب ہلک. جس میں عجب داخل ہو گیا وہ بندہ ہلاک ہو گیا. جس بندہ میں عجب آ جائے وہ کامیاب نہیں ہے، ناجی نہیں ہے، بدبخت ہے، شقی ہے، ناکام ہے اور ہلاک ہے. عجب کا معنی عربی میں خود پسندی کو کہا جاتا. خود پسندی کو عربی میں عجب کہا جاتا. قلبی بیماریوں میں سے، روحی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ عجب ہے، خود پسندی ہے. خود پسندی کا معنی، مفہوم، مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے عیب سمجھتا ہے، انسان اپنے آپ کو بے قصور، بے نقص سمجھتا ہے، اور اپنے لیے ایک فضیلت کا قائل ہے، اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتا ہے، اپنے لیے ایک حیثیت کا قائل ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، بالاتر سمجھتا ہے. اسے کہا جاتا ہے عجب، اسے کہا جاتا خود پسندی. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں خود پسندی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، اپنے لیے فضیلت کے قائل ہونا،
دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا، یہ جس انسان کے اندر آ جائے ہلاکا، وہ انسان ہلاک ہے۔ روایت ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، گناہ کر کے پشیمان ہونا بہتر ہے عبادت کر کے اطاعت کر کے اس اطاعت کے اوپر نازا ہونے سے۔ اللہ کی اطاعت و عبادت کر کے اس عبادت کے اوپر نازا ہونا، اس عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو فضیلت دینا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اس سے گناہ کر کے پشیمان ہونا یہ افضل ہے۔ گناہ کر کے نادم ہونا اس اطاعت سے بہتر ہے۔ جس طرح روایت ہے وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الرجل لیذنب فیندم علیہ، ایک مرد گناہ کرتا فیندم علیہ، اس گناہ کے اوپر نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے۔ ایک ویعمل عملا، یا ایک نیک عمل کرتا، ایک نیک عمل کو انجام دیتا، فیسر، اس میں پھر نازا ہوتا ہے، اس عمل کے اوپر نازا ہوتا، اپنے آپ کی فضیلت کے لیے قائل ہو جاتا، ذالک تلک خیر لہ مما دخل فیہ، وہی گناہ کر کے پشیمان ہونا یہ خیر ہے، یہ بہتر ہے اس سے عبادت کر کے اس عبادت سے نازا ہونے سے۔ یہ روایت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے گناہ کر کے نادم ہونا خود ندامت ایک توبہ ہے، پشیمان ہونا خود یہ ایک توبہ ہے۔ توبہ کا معنی بھی یہی ہے کہ جناب اپنے گناہ سے نادم ہونا، پشیمان ہونا، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا قصد کرنا، اسے کہا جاتا توبہ۔ اور خدا توبہ کرنے والے بندے کو پسند کرتا، توبہ کرنے والا توابین محبوب خدا ہے، پسندیدہ خدا ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، وہ روایت یہ ہے، دو بندے مسجد کے اندر بیک وقت داخل ہو رہے ہیں، دو بندے بیک وقت مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک ہے فاسق اور ایک ہے عابد۔ دو جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک فاسق تھا ایک عابد تھا۔ جب مسجد کے اندر سے باہر جا رہے تھے تو عابد فاسق بن گیا تھا، فاسق عابد بن گیا تھا۔ اس کی بنیادی تبدیلی، فاسق عابد کیوں بن گیا، عابد فاسق کیسا بن گیا، وہ یہ کہ جب عابد مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا تو اس کا سارا فکر، اس کا سارا محور سوچ اپنی عبادت کے اوپر نازا تھا، اپنے لیے فضیلت کے قائل تھے، اپنے آپ کو اس فاسق سے بالاتر سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھ رہے تھے، اپنی عبادت کے اوپر نازا تھے۔ اما وہ فاسق مسجد پہ داخل ہوتے ہوئے نادم تھا، پشیمان تھا، اپنے آپ کو پست سمجھتا تھا، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تھا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا تھا، دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا تھا، اپنے آپ کو دوسروں سے
کمتر سمجھتا تھا. یہی وجہ تھی, یہی سوچ تھا, جب مسجد سے باہر نکلے فاسق عابد بن گیا, عابد فاسق بن گیا. تو بختر کے پردے گار خوش ندائی پارا سوار لسما سمینو باندے بلان سلوات. اور خود پسندی بہت بری صفت ہے, اور خود پسند انسان جلدی شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے. ارشاد رسول اسلام ہے, ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ سے ملے. حضرت موسیٰ نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے. حضرت موسیٰ نے شیطان سے پوچھا, اے لعین, یہ بتاؤ کہ آپ کس وقت کس انسان کے اوپر جلدی قابض ہو جاتے ہو؟ کون سا انسان آپ کے جال میں جلدی پھنس جاتا؟ کون سا انسان جلدی آپ کے دام میں آ جاتا؟ کس انسان کے اوپر آپ جلدی کنٹرول کرتے, اس کے اوپر غالب آ جاتے؟ شیطان نے کہا, خود پسند انسان کو ہم اپنے جال میں جلدی پھنساتے ہیں. جب انسان اپنے نیک عمل کو بہت زیادہ سمجھے, بہت بڑا سمجھے, اپنے نیک اعمال کے اوپر نازا ہو جائے, اپنے آپ کو افضل سمجھے, دوسرے کو کمتر سمجھے, اور اپنے گناہ کو ہلکا سمجھے, تو اس انسان کے اوپر ہم جلدی غالب آ جاتے ہیں, جلدی اس کو اپنے دام میں پھنساتے ہیں. بہت بری صفت ہے یہ بلا استثناء ہم سب میں یہ موجود ہے. ہر کوئی نیک عمل کرتا, کوئی نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, خمس ہو, اسی عبادت کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا لگتا, اور یہ خود ایک بہت بڑا عظیم گناہ ہے. تو اس حوالے سے حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ, آئندہ جب آپ مناجات کے لیے میرے پاس کوہ طور میں آ جائیں گے تو اس وقت سب سے بدترین مخلوق کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. سب سے بدترین مخلوق اپنے ساتھ لاؤ. حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے. ایک بیابان میں ایک کتا حضرت موسیٰ کو نظر آیا, جو جلد کا بیمار تھا, کیڑے پڑے تھے, چل نہیں سکتا تھا, اسے بدبو آ رہی تھی. حضرت موسیٰ نے سوچا شاید یہی بدترین مخلوق ہے, اس کو لے جاؤں. لیکن پھر سوچ آیا, نہیں, یہ اللہ کا مخلوق ہے, خدا نے ہی خلق کیا ہے, اس میں کوئی حکمت ہوگی, اس میں کوئی اچھی صفت ہوگی. بغیر لیے کوہ طور پہ گئے. اللہ نے پوچھا, اے موسیٰ, آپ نے اپنے ساتھ, میں نے کہا تھا بدترین مخلوق کو لے کر آ جاؤ, آپ نے لے کر نہیں آیا. حضرت موسیٰ نے کہا, پروردگارا, کوئی ایسا بدترین مخلوق مجھے نہیں ملی. اللہ نے فرمایا, اگر آپ نے کوئی بدترین مخلوق کے حساب سے اگر کسی کو لے آتے, میری ناخوشنودی کو اور میری نارضایتی کو آپ خرید لیتے. ابھی آپ نے میری خوشنودی کو خریدا, میری رضایت کو خریدا. ابھی ہمارے معاشرہ میں دیکھیں,
ہمارے آپس میں جو نفرتیں ہیں، ہماری آپس میں جو عداوتیں ہیں، ہماری آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں ہر کوئی اپنے آپ کو ٹمپر خان سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا، دوسروں کو نظر انداز کرتا، دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا، جس کی وجہ سے معاشرہ میں اجتماع میں ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جاتی، ایک دوسرے سے محبت پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے معاشرہ میں ہر کوئی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، دوسرے کو بہتر سمجھے، دوسرے کا احترام کرے، دوسرے کا اکرام کرے، اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھے، تو آپس میں محبت ہوگی۔ اور یہ خود پسندی بہت بری چیز ہے، خدا ہم سب کو اس صفت سے بچائے۔ پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے لبریز فرما۔ پروردگارہ دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ قیامت میں ان کے پرچم کے سائے تلے ہم سب کو سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔